ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال ہماری زندگی میں یہ دن آتے بھی ہیں یا نہیں۔ ہم اس سے پہلے ہی دنیا سے نہ چلے جائیں، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان 10 دنوں کی پلاننگ کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ صرف وہ کام کافی نہیں جو ہم روز نیکی کے کام کرتے ہیں، مثلاً جو روٹین میں نوافل پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، اور نہیں مزید بھی کرنا ہے۔ صحابہ کرام ان دنوں انتھک محنت کیا کرتے تھے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ ذی الحجہ کے 10 دن داخل ہونے کے بعد عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ اتنی محنت کرتے کہ لگتا کہ وہ اس کی قدرت نہیں رکھتے، یعنی اپنے آپ کو اتنا تھکا دیتے کہ لگتا کہ آپ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آخری درجے تک اب نیک اعمال میں سے افضل عمل جو ان دنوں کے لیے پسندیدہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی نہ کوئی دن ان دنوں سے افضل ہے اور کوئی عمل اس سے افضل نہیں۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھو، یعنی تہلیل، تکبیر اور تحمید۔ اور اب اس کے لیے یہ جو کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ان تینوں کلمات کا مجموعہ ہے، اور اس میں سبحان اللہ کا اضافہ بھی ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس میں بھی تینوں چیزیں آ جائیں گی۔ اللہ کی حمد بھی آ جاتی ہے، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر بھی آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان میں سے ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور دونوں تکبیرات پڑھتے۔ لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے، یعنی یہ پڑھتے تو جو سنتا وہ بھی کہنا شروع کر دیتا۔ تو لوگ ان کی تکبیر سننے کا کیا مطلب ہے کہ یہ تکبیرات اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے۔ اپنے گھروں میں اکثر لوگ گنگناتے رہتے ہیں، گھروں میں تکبیرات اونچی آواز میں پڑھیں، چلتے پھرتے اونچی آواز سے پڑھیں تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے۔ اونچی آواز میں پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ یاد دہانی، کہ دوسرے لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر اسی طرح محمد بن علی جو تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے، یعنی نفل نماز پڑھ کے جیسے تہجد کے پڑھتے ہیں یا اشراق کے پڑھتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ، تو وہ نفل پڑھ کر بھی تکبیر پڑھتے تھے۔ اسی طرح عورتیں بھی تکبیرات پڑھتی ہیں۔ ابن عمر کہ ان دنوں میں نمازوں کے بعد بستر پر، راستوں میں اور دن کے تمام ہی حصوں میں تکبیر کہتے، یعنی ہر موقع پر کہتے، یعنی انہوں نے صرف نفل کے لیے خاص نہیں کیا تھا، یا صرف بازار کے لیے نہیں بلکہ بستر میں بھی کہتے، راستے میں بھی اور خیمے میں بھی اور ہر جگہ، اور ان میں سے کوئی بھی آپ الفاظ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور پھر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر وأجل، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوسرا کام جو ان دنوں کا کرنے والا ہے وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے۔ اس روزے کی خاص فضیلت ہے
جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ دن 1 سال گزرے ہوئے اور 1 سال آنے والے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ باقی دنوں میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، خاص طور پر جن کے رمضان کے روزے رہتے ہوں وہ ان دنوں قضا کر لیں۔ جو شوال میں نہیں رکھ سکتے، ذی القعدہ میں نہیں کر سکے، وہ ذی الحجہ میں ادا کر لیں۔ اجر کا اجر ہے اور اپنے فرض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ شوال کے روزے تو الگ الگ رکھنے پڑتے ہیں، لیکن یہ آپ ملا کر بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ پہلے 8 دنوں کے روزے مخصوص نہیں ہیں۔ یہ ہم نفلی روزے ثواب کی خاطر رکھتے ہیں، لیکن اگر قضا رکھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ اور ان دنوں کا سب سے افضل عمل قربانی ہے۔ اقوال میں تسبیحات ہیں، افعال میں قربانی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سب نے قربانیوں کا بندوبست کر لیا ہوگا۔ اگر ہر شخص الگ الگ نہیں کر سکتا تو مل کے بھی اکٹھے ہو کر قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ جان کا صدقہ تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو عام دنوں کے بجائے ان دنوں میں انسان کر لے۔ ان دنوں میں پیسے جمع کر لیں، خاص طور پر غریبوں تک۔ جو گوشت پہنچایا جاتا ہے اس میں انسان اپنا حصہ ڈال لے۔ ایک طرف تسبیحات کی کثرت اور دوسری طرف غیبت، چغلی، طعنہ، جھوٹ۔ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، اپنی زبان سے دوسروں کو اذیت نہیں دینا، بدگمانی، تجسس، ٹو نہیں لگانا، نفرت اور بغض نہیں کرنا، ظلم نہ کرنا اور نہ ہونے دینا ہے، کسی کو بے عزت نہیں کرنا، طعنہ دینے والی عادتوں کو چھوڑنا ہے، غصہ نافذ رکھنے کی طاقت کو رکھنے کے باوجود اس کو چھوڑ دینا ہے، گالی گلوچ، بد زبانی، ان چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ مسلمان کو ہر طرح کی اذیت دینے سے رکنا ہے، رشتہ داروں کی قطع تعلقی نہیں کرنی، ان کو منانا ہے، ظالم رشتہ داروں پر بھی مہربانی کرنی ہے، اپنے شر سے پڑوسیوں کو بچانا ہے، اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہے، صبر اور عفو درگزر کرنا ہے، اچھا اخلاق اختیار کرنا ہے، اول وقت پر نماز پڑھنا ہے، قیام لمبا کرنا ہے، ہو سکے تو تہجد پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ حج کے لیے تو چلے گئے ہیں لوگ، ہو سکے تو حج کرنا ہے۔ مالی صدقات میں اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنا ہے، ناراض رشتہ دار کو تحفہ دینا ہے، اپنے بہن بھائیوں کی یا اپنے دوستوں کی ضروریات پوری کرنا، پانی پلانا، ایسا صدقہ جو خود کو محتاج نہ کرے، کسی کا ناراض لوگوں کو آپس میں صلح کرانا، کسی کو خوش کرنا، کسی کی پریشانی دور کرنا، اور اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا، لوگوں کو اپنی برائی سے محفوظ رکھنا، اور صدقہ خیرات میں کھانے پینے اور دیگر چیزوں کے علاوہ اچھی کتابیں، اچھے پمفلٹس اور خصوصاً اس ٹاپکس کی اویئرنیس لوگوں میں کریٹ کرنا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت میں عام روٹین سے زیادہ پڑھنا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے، آمین۔